بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صدف اسلم وائس اور میں آپ کو اس نئی سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی سیریز میں آپ کے ساتھ علامات مہدی بیان کروں گی۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ مکہ معظمہ میں مہدی عشاء کے وقت ظاہر ہوں گے اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور نور و بیاں کی قوت ہوگی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو بآواز بلند آواز کہیں گے، اے لوگو، میں تمہیں اللہ اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہوں۔ بے شک اس نے حجت بتائی ہے اور انبیاء کو مبعوث فرمایا اور کتاب کو نازل کیا اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اور یہ کہ تم زندہ چھوڑ دو جس کو قرآن نے زندہ رکھنا چاہا ہے، اور اسے قتل کرو جسے قرآن نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہدایت پر مددگار اور تقوی پر تقویت بنو، کیونکہ دنیا کی فنا اور زوال کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس کے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بے شک میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اس کی کتاب پر عمل کی طرف، باطل کو ختم کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر وہ اہل بدر کی تعداد کے موافق 313 آدمیوں میں خزاں کی سی کھڑکھڑاہٹ پیدا کریں گے۔ وہ رات کے راہب اور دن کے شیر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہدی کو سرزمین حجاز پر فتح یاب فرمائے گا اور وہاں کی جیلوں میں جو بنی ہاشم قید ہوں گے ان کو آزاد کرائیں گے۔ کوفہ میں کالے جھنڈے اتریں گے جو مہدی کی بیعت کرنے آئیں گے۔ مہدی اپنی فوجوں کو ہر طرف بھیجیں گے، ظالموں کو ماریں گے، شہر ان کے لیے سیدھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تجارتیں اور راستے منقطع ہو جائیں گے اور فتنے بڑھ جائیں گے تو قابل اور باصلاحیت اشخاص مختلف علاقوں سے نکلیں گے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر کم و بیش 315 آدمی بیعت کریں گے، یہاں تک کہ وہ سب مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ایسے شخص کی تلاش میں آئے ہیں جن کے ہاتھ سے یہ فتنے ختم ہو جائیں اور ان کے ذریعے قسطنطنیہ فتح ہو جائے۔ ہمیں ان کا اور ان کے والدین کا نام معلوم ہے، انہیں ہم ان کے حلیے سے پہچان لیں گے۔ جس کے بعد وہ ساتوں اشخاص اس بات پر متفق ہو جائیں گے اور انہیں تلاش کرنا شروع کریں گے۔ بالآخر وہ مکہ میں ان تک پہنچ جائیں گے اور ان سے کہیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ وہ کہیں گے، نہیں، میں تو انصار کا ایک آدمی ہوں، اور اس بہانے سے وہ ان سے بچ نکلیں گے، لیکن وہ لوگ ان کی جان پہچان والوں اور دیگر لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات کرتے رہیں گے۔ آخر انہیں بتایا جائے گا کہ ہاں وہ وہی ہے جنہیں تم تلاش کر رہے ہو، لیکن اسے ڈھونڈا ڈھونڈی اور تلاش کے دوران وہ پھر مدینہ پہنچ چکے ہوں گے۔ لوگ انہیں مدینہ میں تلاش کریں گے، لیکن وہ ان سے بچ کر دوسرے راستے سے دوبارہ مکہ چلے جائیں گے۔ لوگ انہیں مکہ میں تلاش کریں گے اور یہاں انہیں پا لیں گے۔ عرض کریں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں، آپ کی والدہ فلانی بنت فلانی ہے اور آپ نے فلاں فلاں علامات ہیں، اور آپ پہلے بھی ایک دفعہ ہمیں غچہ دے کر نکل چکے ہیں، اب آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ وہ بہانہ کرتے ہوئے کہیں گے، میں تمہارا مطلوبہ شخص نہیں ہوں، میں فلاں بن فلاں انصار ہوں، البتہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ یہاں تک کہ وہ دوبارہ ادھر ادھر ہو کر ان سے بچ نکلیں گے۔ اب لوگ انہیں مدینہ میں تلاش کریں گے، لیکن وہ وہاں سے پھر مکہ چلے جائیں گے۔ لوگ بھی انہیں تلاش کرتے ہوئے مکہ پہنچیں گے اور انہیں رکن کے پاس پا لیں گے۔ اس دفعہ لوگ ان سے عرض کریں گے، اگر اب بھی آپ ہم سے بیعت نہ لیں گے تو ہمارا گناہ اور ہمارا خون سب آپ کی گردن پر ہوگا، اور دیکھیے یہ سفیانی کا لشکر ہے جو ہماری تلاش میں ہے، اس پر ہر جرم کا ایک آدمی امیر ہے۔ یہ سن کر امام مہدی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کشادہ جگہ پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ پھیلائیں گے
جہاں ان سے بیعت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں ان کے لیے محبت ڈالے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ چلیں گے جو دن میں شیر اور رات میں راہب ہوگی۔ ابو صادق کہتے ہیں مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سفیانی مستقل فتنے نہ پھیلانے لگے۔ مطر البراق نے کہا مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کا اعلانیہ انکار نہ کیا جانے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ کہتے ہیں مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مسلمان 1/3 قتل نہ کیے جائیں، 1/3 مر نہ جائیں اور 1/3 باقی نہ رہ جائیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ظہور مہدی کی علامت یہ ہے کہ جب ترک تم پر لوٹ مار کریں اور تمہارا وہ خلیفہ مر جائے جو مالوں کو جمع کرتا ہے، اور ان کے بعد ایک کمزور خلیفہ مقرر کیا جائے جس کی بیعت لوگ 2 سال بعد توڑ دیں گے۔ اس وقت دمشق کی ایک مسجد کے مغربی حصے میں ایک دھنساؤ ہوگا، ملک شام سے 3 افراد نکلیں گے، اہل مغرب مصر کی طرف خروج کریں گے، یہی سفیانی کی علامت ہے۔ ابو محمد سے منقول ہے انہوں نے اہل مغرب کے ایک شخص سے روایت کی کہ مہدی نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ ایک آدمی ایک حسین و جمیل لونڈی کو سامنے لا کر کہے اس کے وزن کے برابر خوراک کے بدلے جسم کون خریدے گا، اس کے بعد مہدی ظاہر ہوگا۔ ابو شہاب سے روایت ہے کہ موسم حج میں آل ابو سفیان ثانی کا ایک شخص امیر مقرر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک وفد بھیجا جائے گا۔ جب وہ لوگ موسم حج تک پہنچ جائیں گے تو ایک آسمانی آواز سنیں گے، خبردار تمہارا امیر فلاں شخص ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز زمین سے سنائی دے گی، اس نے جھوٹ بولا۔ پھر ایک آواز آسمان سے آئے گی، اس نے سچ کہا۔ یہ سلسلہ لمبا ہو جائے گا اور لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ دونوں میں سے کس کی بات مانیں، لیکن بے شک آسمان والا اس آواز کی تصدیق کرے گا جو پہلی دفعہ آسمان سے لگائی گئی ہوگی۔ لہٰذا جب تم اس آواز کو سن لو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات سب سے بلند ہے اور شیطان کی بات سب سے نیچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم کے مہینے میں آسمان سے ایک آواز سنی جائے گی کہ خبردار اللہ کا خالص دوست وہ ہے جس نے فلاں شخص کو خلیفۃ اللہ تسلیم کیا، لہٰذا تم لوگ فیصلے کرنے اور فتنوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں ان کی بات سنو اور ان کی اتباع کرو۔ حضرت علی سے روایت ہے دھنس جانے کے بعد دن کے شروع میں آسمان سے ایک آواز سنائی دے گی کہ حق آل محمد میں ہے، پھر ایک منادی دن کے آخر میں ندا کرے گا حق عیسیٰ کی اولاد میں ہے، لیکن یہ اور اس جیسی بات شیطان کی طرف سے ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی اللہ کے سامنے ایسے خاشع ہوں گے جیسے گدھ کا خوشو کہ وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہو۔ حضرت علی بن طالب سے روایت ہے کہ مہدی کی پیدائش مدینہ میں ہوگی، وہ اہل بیت نبی میں سے ہوں گے، ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کے جیسا ہوگا، ان کی والدہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے نام کے جیسا ہوگا، ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی، گھنی داڑھی اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے، سامنے اوپر کے 2 دانت چمکدار ہوں گے، چہرے پر تل ہوگا، اونچی ناک اور روشن پیشانی والے ہوں گے، ان کے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روئی دار چادر سے بنے ہوئے کالے جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے، ان کے پاس ایک چوکور صندوق ہوگا جس میں پتھر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سے لے کر ابھی تک اسے نہیں کھولا گیا اور نہ کھولا جائے گا یہاں تک کہ مہدی کا ظہور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ 3000 ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے۔ مہدی 30 سے 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ حاکموں پر سخت ہوں گے، مال خرچ کرنے میں سخی ہوں گے اور مساکین پر بہت رحم کرنے والے ہوں گے۔ ابو قبیل فرماتے ہیں کہ ایک ہاشمی شخص اپنی حکومت میں بنو امیہ پر اتنا ظلم ڈھائے گا کہ وہ ان کے بچوں کے علاوہ سب کو قتل کر دے گا۔ پھر بنو امیہ کا ایک شخص ظاہر ہوگا جو اتنے لوگوں کو قتل کرے گا کہ سوائے عورتوں کے کوئی نہیں بچے گا، اس کے بعد مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ مقام بیدا پہ ایک لشکر کا دھنسانا امام مہدی کے ظہور کی علامت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب سے کچھ جھنڈے آئیں گے جن کا سردار کندہ نامی قبیلے کا ایک لنگڑا شخص ہوگا، ان کا ظاہر ہونا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہر چھوٹا بڑا قتل کیا جانے لگے تو یہ وقت امام مہدی کے ظہور کا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہوئے کہا کیا مہدی کا ظہور حق ہے؟ انہوں نے فرمایا حق ہے۔ میں نے کہا کس میں سے ہوں گے؟ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل صدف اسلم وائس کے ساتھ، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ انہوں نے کہا قریش میں سے۔ میں نے کہا کون سی قریش میں سے؟ انہوں نے کہا بنی ہاشم میں سے۔ میں نے کہا کون سے بنی ہاشم سے؟ انہوں نے کہا بنی عبد المطلب سے۔ میں نے کہا کون سے بنی عبد المطلب سے؟ انہوں نے کہا فاطمہ کی اولاد سے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کل حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں امام مہدی کے ظہور کی ایک نئی سیریز کے ساتھ۔